سارے جہان کے اندر حسن کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، اور تمام جہان کے اندر جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جتنے بھی کمالات ہیں، اللہ کریم نے وہ ذات محمد کے اندر جمع فرما دی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہ اللہ کریم نے رسولوں سے بھی اعلیٰ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ذات محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی اور ہو سکتا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز راہ خدا میں خرچ کر دیں، اور تم میں کوئی بندہ اور پہاڑ کے برابر کوئی چیز راہ خدا میں خرچ کرے، تو فرمایا تم میرے صحابہ کے اس رائی کے دانے کے برابر خرچ کی ہوئی چیز کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یار حضور علیہ السلام کے صحابہ کے عمل جیسا ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، تو صحابہ جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں، ذات محمد جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، حضور جیسا ہم میں کوئی ہونا تو یہ کجا کی بات ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین مبارک سے لگی ہوئی جو خاک ہے، ہم میں اس خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا رب کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہے جو حضور سے زیادہ حسن و جمال والی ہو، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر جو ہے اس کا بارے میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث کیے ان کو چہرے کے اعتبار سے بھی، اور فرمایا کہ ان کو آواز کے اعتبار سے بھی حسن و جمال عطا فرمایا۔ یعنی نبی کی آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے، نبی کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بھی موجود ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا کوئی حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے گئے ہیں۔ تو یہ آخری مصرع اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر حضور علیہ السلام کا اختیار بھی ثابت ہے، یعنی اللہ نے حضور کو اختیار دیا، حضور کو اللہ نے اختیار دیا، حبیب آپ جیسا کہتے جائیں گے میں آپ کو ویسا ہی بناتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا مجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا مجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی، تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی، میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں ہر ایک سمت عیاں ہے، کہاں کہاں دیکھیں تیرے جمال نے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے،
اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ذات مصطفیٰ کو اللہ کریم نے اتنا حسن و جمال والا بنایا، قربان جائیے۔ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ صدیق اکبر مصلی امامت پر تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جس دن وصال ہوا اس دن آقا کریم علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک کی طرف رخ کیا اور حجرہ مبارک سے پردے کو ہٹایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ہے، انہوں نے محسوس کیا کہ ادھر سے ذات مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حجرہ مبارک جو ہے وہ بائیں طرف تھا، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ہے، صحابہ پیچھے موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ دیتے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک یوں لگتا تھا جیسے اللہ کا قرآن ہو، جیسے برق قرآن ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی کو چھوڑ رہے تھے کہ حضور تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت جناب انس بن مالک کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز کو جاری رکھو۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی ذات پر کہ انہوں نے عبادت خدا کو بھی نہیں چھوڑا ہے، دیدار مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، دونوں چیزوں کو رکھا ہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ اور نظریہ آج کل مساجد کے اندر سنایا اور پڑھایا جا رہا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ بخاری شریف کی اس حدیث سے باطل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک نماز کے اندر مصطفیٰ کی ذات پر سلام نہ پڑھا جائے، جب تک نماز کے اندر حضور کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے، سنیوں کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نماز کے اندر نبی کا خیال آ جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اور اگر ایسا فتویٰ دیا جائے تو پھر صحابہ کرام کی نماز بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے قرآن کا ورق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے جس طرح قرآن کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اللہ نے حضور کو بھی بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ صحابہ کرام ہمیشہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن کہتے ہیں ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو لگاتار حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ سکے، اتنا نورانی چہرہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سحری کے وقت کوئی شے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور بہت تلاش کیا مگر نہ ملی۔ تو کہتی ہیں کہ اتنی دیر میں رسول پاک داخل ہوئے، حضور حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے کر آئے اور فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے میری گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ آل حضرت فرماتے ہیں سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ اللہ کریم نے اتنا خوبصورت بنایا، اسی وجہ سے کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حضور کا دیدار کیا ہے، چاہے ظاہری حیات طیبہ کے اندر کیا ہے، چاہے دیدار خواب کے اندر کیا ہے، وہ یہی کہتا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں ہے کوئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسا بنایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ سے عیا نہیں ہے وہ جو تجھ سے عیا نہیں۔ تو مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہیں جن کی نگاہوں سے بندے کی دل کی کیفیات کی پوشیدہ نہیں ہے،
اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور مصلی امامت پر ہے، پیچھے صحابہ کرام ہیں، آخری صف کے اندر ایک صحابی سے غلطی ہوئی نماز کے اندر، حضور علیہ السلام نے نماز کو مکمل فرمایا اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا فلاں صحابی تو نے نماز کے اندر یہ غلطی کی ہے اور تم کیا سمجھتے ہو؟ نماز پڑھاتے ہوئے میں آگے دیکھتا ہوں، اے میرے صحابہ جس طرح میری نگاہ آگے ہوتی ہے اسی طرح میں پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ لا یخفی علی خشوعکم ولا خضوعکم، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے دل کی کیفیات بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں حسن مصطفیٰ کا صدقہ کہ اللہ تمہارے دل شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔